اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے آخری بڑی خبر۔ جی ہاں، ریاست مدھیہ پردیش کے دیواس ضلع کا ایک گاؤں ہے رتوائے، گرام رتوائے، تحصیل کنود، ضلع دیواس۔ اس گاؤں میں آج سے 2 دن پہلے رتوائے جامع مسجد کی پوری کمیٹی اور رتوائے گاؤں کے لوگوں اور جوانوں نے مل کر ایک بہت ہی شاندار جلسہ عام بعنوان اصلاح معاشرہ منعقد کیا تھا، جس کی صدارت ادھیکشتا مدھیہ پردیش کے جمعیت علماء کے ادھیکش صدر محترم مولانا احمد خان صاحب، مفتی احمد خان صاحب نے فرمائی، اور اس پروگرام میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے یاد کیا گیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ رتوائے کے لوگوں نے بہت ہی محبتوں کا اظہار کیا اور تقریباً رتوائے سے 3 کلومیٹر دور باہر نکل آئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں جوان بائکس، 2 ویلر اور کاروں میں آئے، اور جس طریقے سے انہوں نے استقبال کیا، سواگت کیا، ویلکم کیا، یقین مانو دل خوش ہو گیا کہ لوگ آج بھی اتنی محبت علماء سے کرتے ہیں۔ باہر آ کر بزرگوں نے، جوانوں نے پھولوں کی بارش کی، اور پھر ایک اوپن جو اوپر سے جیپ ہے اس میں مجھے کھڑا کیا گیا، اور ان لوگوں نے گاؤں تک نعروں کے ساتھ اور پھول کی بارش کرتے ہوئے مجھے اپنے گاؤں میں لے گئے۔ اور اس پروگرام کی خاص بات یہ رہی کہ باقاعدہ جس طریقے سے مسلمان بھائی سواگت کر رہے تھے، رتوائے کے ہندو بھائیوں نے بھی جگہ جگہ پھول پھینک کر میرا سواگت کیا، جس سے مجھے لگا کہ واقعتاً آج بھی ملک میں محبت بڑے پیمانے پر باقی ہے۔ شہروں میں نفرتوں کے بیچ بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS نے بولنے کی کوششیں کی ہے، لیکن آج بھی وہ پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے۔ رتوائے ایک اتنا پیارا گاؤں ہے کہ جہاں پر شر پسندوں کو، فرقہ پرستوں کو یہ اپنے گاؤں میں آنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہاں کے ہندو مسلم مل کر یہاں پر امن، ایکتا، سدبھاونا کا ماحول بناتے ہیں۔ جب پروگرام شروع ہوا تو اس وقت بھی باقاعدہ ہندو بھائی اسٹیج پر آئے، اور انہوں نے میرا، مفتی احمد خان صاحب کا، وہاں کے امام محترم حافظ انیس صاحب کا اور دیگر علماء کرام کا، باقاعدہ ہندو بھائیوں نے ہم کو مالا پہنائی اور شال اڑا کر ہمارا ستکار و سمان کیا۔ پھر اس کے بعد میں یہ پروگرام شروع ہوا۔ مفتی احمد خان صاحب نے بھی راشٹری ایکتا، ملک میں امن و امان کیسے قائم ہو، نفرتیں کیسے ختم ہو، اس کو لے کر بات چیت کی۔ ایک مختصر ان کا بیان رہا، اور پھر اس کے بعد 1.5 گھنٹہ تک تفصیلی میرا بیان ہوا، جس میں میں نے تعلیم کی اہمیت، بچوں کی تربیت اور ملک کے موجودہ حالات میں کیسے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، ان نفرتوں کا علاج کیسے کریں، اور ملک میں امن و امان، شانتی کا ماحول کیسے بنے، اس کو لے کر بیان کیا۔ عورتوں کی، ہزاروں عورتیں وہاں پر موجود تھیں، تو عورتیں گھروں میں کیسا ماحول بنائیں، کیسے پردہ اختیار کریں، اس پر میں نے گفتگو کی۔ اور پھر اخیر میں نمازوں کی پابندی اور مسجدوں کی آبادی کو لے کر میں نے اپنی بات رکھی۔ رتوائے گاؤں کا یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ میں بولوں گا، لیکن سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ دیکھو یارو، میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جیسے مفتی احمد صاحب نے کہا نا کہ مدارس میں کیا سکھایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، مفتی احمد صاحب نے کھل کر یہ کہا، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مدارس بند مت کرنا۔ یہ جو تمہاری مسجد میں مکتب چل رہا ہے، جہاں تمہارے بچوں کو مکتب کی، دین کی، مدرسے کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ جو تعلیم یہاں دی جا رہی ہے نا، کسی انگلش اسکول میں نہیں دی جاتی۔ ابھی بچی نہیں میرے سامنے، ورنہ بچے خود بولتے ہیں۔ جن بچوں پر ہم انگلش میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، جن کو اسکول پڑھانے کے لیے، وہاں پر کیا پڑھایا جا رہا؟ اگر بچے ہوتے نا تو وہ زور زور سے بولتے، لیکن پھر بھی تم نہیں بولیں گے۔ دیکھو اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اے فار، بولو بولو بولو، تم بھول گئے کیا؟ ایپل۔ بی فار
C for cat, D for dog. Cat यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ते बिल्ले पढ़ाए जाते और उनको लाखों रुपए, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, कुत्ते बिल्ली भी पढ़ो, हम मना अरे बोलो हम मना नहीं करते, हम कहते हैं कुत्ते बिल्ले भी पढ़ो। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारी ख्वाहिश क्या है, मुफ्ती अहमद के अरमान क्या है, इन उलमा की ख्वाहिश क्या है? हम ये कहते हैं रतवाए के मुसलमानों कि बनाओ अपने बच्चों को वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, कलेक्टर, एसपी, आईएएस, दुनिया की आला से आला डिग्री दिलाओ। लेकिन सबसे पहले हम ये कहते हैं कि उसको डॉक्टर बनाने से पहले अच्छा मुसलमान बनाओ, इंजीनियर बनाने से पहले उसको अच्छा मुसलमान बनाओ, वकील बनाने से पहले उसको मुसलमान बनाओ। मेरे कायद, हमारे लीडर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मद्दी ने दिल्ली के प्रोग्राम में मुसलमानों से कहा था कि मुसलमानों बनाओ अपने बच्चों को अच्छा वकील बनाओ। क्यों? तो उन्होंने अगला जुमला कहा था कि मुसलमानों, हिंदुस्तान की जेल में हजारों मुसलमान बेकसूर जवान जेल की सलाखों में बंद पड़े हैं। आज मुसलमानों के पास में उनका केस लड़ने के लिए अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। बनाओ वकील, हम मना नहीं करते, बनाओ डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो खड़ा हूं ना, मैं डॉक्टरों को पढ़ाता और मेरे घर में 11 डॉक्टर है, तीनों बेटियां मेरे भाइयों की हमारी डॉक्टर, चारों बहू भी जो आई है घर में, आलिमा भी है और डॉक्टर, और 5 बच्चे हम 3 भाइयों के, वो भी डॉक्टर, मुफ्ती भी, आलिम भी, वकील। क्यों कह रहा हूं कि कभी कभी इनको ऐसा लगता है मुफ्ती साहब कि मौलाना लोग आए हुए हैं सिर्फ मदरसे की बातें करेंगे, समझ रहा? अरे मदरसे की बात नहीं कर रहे हम कह रहे डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, आईएएस भी बनाओ, कलेक्टर भी बनाओ, हम मना नहीं करते। लेकिन हमारी तमन्ना सिर्फ इतनी है कि अपने बच्चों को सबसे पहले अच्छा, सच्चा, पक्का मुसलमान और मोमिन बना दो। फिर उनको तुम दुनिया के किसी भी शोबे में और किसी भी डिपार्टमेंट में भेजोगे, किसी भी क्षेत्र में भेजोगे, तो इंशाअल्लाह कोई शैतान उनके ईमान पर डाका डालने में कामयाब नहीं होंगे। आज अफसोस होता है, आप तो गांव में हैं, आपका गांव बड़ा अच्छा है, आप तो गांव में है, और मेरे यारों आप मुंबई को देखो, पूना को देखो, बेंगलोर को देखो, इंदौर को देखो, अफसोस होता है बड़े बड़े शहरों से खबरें आ रही है कि मुसलमानों की, ईमान वालों की बेटियां कोर्ट में जाकर ये कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से दीन, ईमान और इस्लाम को अपनी मर्जी से छोड़ूंगी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनकी दीन की, इस्लाम की, ईमान की, कुरान की तालीम की फिक्र नहीं की थी। मैंने भी कुरान की आयत पढ़ा, कौन सी आयत? अल्लाह क्या कहता है सुनो। और मैं हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि आखिर तक मौजूद रहना। आखिर में जो देश के हालात और एकता पर मैं बोलूंगा, बहुत काम की बात बोलूंगा, लेकिन मैं मदरसे से शुरू कर रहा हूं। देखो रतवाए वालों, मैंने कुरान की आयत पढ़ा, कौन सी आयत? अल्लाह क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम। अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालों, अल्लाह ईमान वाले मर्दों से कहता है, अल्लाह ईमान वाली औरतों से कहता है। क्या कहता है अल्लाह? ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को। अल्लाह कहता है बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को नारा जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह कहता है अपने आप को भी बचाओ और अपने घर बार वालों को भी बचाओ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, चले गए। याद रखो कि अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, ये जुमला सुनना, अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, कसम खुदा की ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन ये भी सुनो कि अगर आपने औलाद को दीन की, कुरान की, इस्लाम की तालीम न दी, तो यही औलाद कल अल्लाह की अदालत
نے اللہ کے دربار میں ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہ میرا باپ ہے اس کو پکڑ، اے اللہ یہ میری ماں ہے اس کو پکڑ، اے اللہ دنیا کا ہر عیش آرام اس نے مجھے دیا تھا، مجھے پلاٹ دیا تھا، کھیت دیا تھا، عالیشان بنگلہ دیا تھا، دنیا کی ساری نعمتیں دیا تھا، لیکن اے اللہ یہ میرے باپ کو پکڑ، یہ ذمہ دار تھا، میری ماں کو پکڑ مولا یہ میری ذمہ دار تھی، اے اللہ انہوں نے دنیا کا سب کچھ مجھے دیا لیکن مجھے قرآن، دین، ایمان اور اسلام کی تعلیم نہیں دی تھی۔ یہ ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو بہترین انداز میں پڑھاؤ، اور یاد رکھو مدرسے بھی پڑھے گے وہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ العم والد، چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، والخالۃ والدہ، اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ اخلاق کی تعلیم، یہ کردار کی تعلیم، یہ کیریکٹر کی تعلیم، یہ چرچر کی تعلیم اللہ کی قسم کسی انگلش اسکول میں نہیں دی جاتی۔ پڑھاؤ مدرسہ، بہترین تعلیم کا انتظام کرو، اور پھر ابھی میں نے کہا نا کیا کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر بار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے یاروں